تو میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور سارے دکھ کٹھے ہی آ گئے، کیا کیا جائے؟ تو آپ فرمانے لگے بڑے خوش نصیب ہو، جوانی میں اللہ نے دکھ دے دیے، بڑھاپے میں آئے تو برداشت نہیں ہوتے، یہ تو بڑے وقت پہ آ گئے، شکر ادا کرنا چاہیے، اس زمانے میں برداشت نہیں ہوتے، اب آسانی ہے، ان کو برداشت کرو، ہمت کرو۔ میرے بھائی یاد رکھیں، آزمائشیں تکلیفیں آپ کو بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم آزمائش کو برا جانتے ہیں، دکھ کو برا جانتے ہیں، دکھ تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ رونے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ اللہ کو منانے کا طریقہ سکھاتے ہیں، یہ مسجد میں جانے کا۔ وہ جو سکھی بندہ ہے نا، سکھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے دو قسم کے لوگ مدینے سے آتے ہیں، مدینہ شریف پوچھنے لگے، کہنے لگے حضرت جی دو قسم کے بندے ہیں، کچھ واپس جاتے ہوئے تڑپ رہے ہیں، کچھ تصویریں کھینچ رہے ہیں رخصتی کے وقت، فرق کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ جو تصویریں کھینچ رہا ہے وہ امیر آدمی ہے، اسے پتا ہے کہ میں پھر ٹکٹ لے لوں گا، مہینے کے بعد پھر آ جاؤں گا، اور یہ مدینہ چھوڑتے ہوئے تڑپ رہا ہے، یہ کوئی غریب ہے، یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے، یہ دکھی ہے، یہ آزمائش میں دکھی۔ سکھی بندہ تو مکے جا کے نہیں روتا، وہاں بھی کھڑا ہے ڈٹ کے کھڑا، دکھی کوئی نہیں تو روئے کیسے؟ روئے کیسے؟ دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے، دکھیے دی گل، کیا خوبصورت لفظ ہے میاں صاحب کی، اور لفظوں میں حسن دیکھے، کہنے لگے دکھیے دی گل اے دکھیا ہی جانے تے سکھیے نو کی خبراں، تے یار جنہاں دے موت نے مارے روندے نہیں تک تک قبراں۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے احساس ہوتا ہے، اور تکلیف والے کو ہی تکلیف والے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کو اللہ مشکل دیتا ہے تو سمجھ لے رب آسانی دینا چاہ رہا ہے، جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ لے اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہ رہا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، پنجابی میں کہتے ہیں گمہ لگ جائے، تو پھر سارے بول کے کہتے ہیں اب جو طوفان آئے گا وہ سخت ہی آئے گا، اس لیے کہ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فضل بھی اتنا۔ جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی تھی رب نے عزتیں بھی زیادہ ہی عطا فرمائی، جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ سہی نا انہیں اللہ نے درجہ بھی۔ حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیف سہی، مارا کرتا تھا امیہ، بڑا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ موٹے، آپ نے کبھی دیکھے ہیں دیہاتوں میں موٹے 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 پائے ہوتے تھے چار پائیوں کے، موٹے 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 پان کی چار پائیاں اور بڑی چار پائیاں کافر بچھا کے بیٹھ جاتے، اور حضرت بلال حبشی کے پیر ان کے نیچے رکھ دیتے، ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے، آگ لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن لٹا دیتے۔ مکے نے بڑی آزمائشیں دیکھی، پھر اسی مکے نے مدینے نے عجیب رنگ دیکھا کہ میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور حضور نے عظمت دی، فرمایا بلال یار تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا، کتنا تیرا مقام ہے، کتنا تیرا درجہ ہے، میں وہاں تیرے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں حضور کی نوکری کی جب دوسرا جانثار کوئی نہیں تھا، سارے لوگ تانے دیتے، کہتے ابو بکر تو اکیلا ہی سیانا ہے، سارا مکہ مخالفت کرتا ہے، تو جان ہی نہیں چھوڑتا، سارا زمانہ مخالفت کرتا۔ ابو بکر صدیق نے مال بھی دیا، جان بھی دی، شہزادی حضرت عائشہ بھی دی حضور کی خدمت میں، ہر چیز لٹا دی۔ دنیا کو پتا اس دن چلا جس دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، درجنوں صحابہ تھے، حضور نے فرمایا ابو دردہ کو تو بلاؤ۔ جناب ابو دردہ حاضر ہوئے تو کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا تو ناراضگی ہے چہرے پہ، میں نے دیکھتے ہی کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں۔ جب یہ لفظ کہے تو میں کانپنے لگا، حضور ناراض ہو گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی، تو نبی پاک نے فرمایا تو میرے ابو بکر کی عظمت